اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ عزیز دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کے مصنف علیزہ عزت بیگوویچ ہیں، جو بوسنیا کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، پولیٹیشین تھے۔ یہ کتاب 1983 میں پبلش ہوتی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل کتاب ہے، انٹلیکچل کتاب ہے۔ گزارش احوال میں مصنف لکھتے ہیں کہ مذہبی علم و کلام اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اسلام کو ایک نظریے کے طور پر اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ مصنف اس کتاب کے اہم دو سیکشنز کرتے ہیں۔ پہلے سیکشن کے اندر 6 چیپٹرز موجود ہیں اور دوسرے سیکشنز کے اندر 4 چیپٹر موجود ہیں۔ مصنف پہلے سیکشن میں اسلام کے جسم اور روح کا وجود کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ انسان کا وجود کس طرح ہوا، کس لیے اسے پیدا کیا گیا، اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا، اور آرٹ ہے، سویلائزیشنس ہیں، اخلاقیات ہے، مذہب ہے، اس طرح فلاسفیکل باتیں پہلے سیکشن میں کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 اہم نظریات آج موجود ہیں۔ ایک مذہب ہے، دوسرا مادہ پرستی ہے، اور تیسرا اسلام ہے۔ یہ 3 نظریات ہیں آج دنیا کے تمام نظریات پر قابو پاتے ہیں، یا پوری دنیا کے نظریات ان 3 نظریات کے بنیاد پر ہیں۔ مذہب اور اسلام کو انہوں نے 2 الگ الگ قرار دیتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مذہب صرف چند روایات کا، چند رسومات کا، چند عبادتیں، چند فیسٹیولز کا نام ہے، لیکن جو اسلام جب ہم کہتے ہیں، یہ دین ہم اس کو کہتے ہیں، یہ وے آف لائف ہم کہتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم اسلام کو وے آف لائف مانتے ہیں، اسلام کو زندگی کا طریقہ مانتے ہیں، لیکن مصنف بہت منظم انداز میں اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اسلام کس طرح وے آف لائف ہے، اسلام کس طرح انسان کو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس کا بہت تفسیر سے اس کا جواب مصنف دیتے ہیں۔ سائنس کہتا ہے کہ انسان پہلے جانور تھا، ایک بندر سے انسان ارتقا ہوتے ہوتے ایک انسان بنا، لیکن مصنف اس کو کنڈیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان ایک جاندار جانور نہیں ہے جس طرح دوسرے جانور ہیں، انسان کا وجود ہی پورا اس کائنات کا مرکز ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ انسان ایک تمام جانور جیسا ایک جانور ہے، لیکن چند صلاحیتیں اس کے اندر زیادہ ہیں۔ لیکن مصنف اس کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی مذہب کا یہ ماننا ہے، مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان ہی اس پورے کائنات کا مرکز ہے، انسان ہی کے لیے تمام کائنات بنائی گئی، تمام چیزیں ڈیزائن انسان کے لیے کیے گئے۔ اور مصنف فرماتے ہیں کہ جو یہ 2 آئیڈیالوجیز ہیں، ایک مادہ پرستی میٹریلزم اور دوسرا مذہب، ان 2 آئیڈیالوجیز سے ہٹ کر اسلام کیا چیز ہے، ان 2 آئیڈیالوجیز سے اسلام کیوں بہتر ہے، کیوں اعلیٰ ہے، اور یہ 2 آئیڈیالوجی وہ آئیڈیالوجیز ہیں، وہ نظریات ہیں جو انسان اور معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں۔ ہم مشرق کے آئیڈیالوجی کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا آئیڈیالوجی پورا مادہ پرستی ہے، ان کے اندر صرف میٹریلزم ہے، وہ انسان کے وجود کو وہ انکار کرتے ہیں، زندگی کے مقصد کو وہ ایک انجوائمنٹ سمجھتے ہیں۔ اور جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک مذہب کو مانتے ہیں، لیکن ان سماج سے کٹ کر اس طرح وہ مذہب کو ڈیفائن کرتے ہیں، کہیں دور جا کر اپنی خدا کی عبادت کرتے رہنا، سماج سے پورے ہٹ کر اپنے جو جنسی خواہشات ہیں یا پورے خواہشات کو قربان کرتے ہوئے ایک طرف بیٹھ کر وہ خدا کی تعریف کرنا، اس کو وہ مذہب کہتے ہیں۔ لیکن اسلام ان 2 نظریات سے ہٹ کر ایک درمیانی راستہ ہے۔ اسلام کے اندر عبادات بھی ہیں، اسلام کے اندر روحانیت باتیں بھی ہیں، اسلام کے اندر عبادتیں بھی ہیں، لیکن اسلام ایک سوشل لائف جینے بھی انسان کو پروموٹ کرتا ہے، سماج کے اندر اسی کیا ذمہ دار ہیں اس کو بھی
ذمہ داریاں کو نبھانے کے لیے اسلام کہتا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سارے گفتگو اس کتاب کے اندر مصنف کیے ہیں، اور مصنف دوسرے سیکشن میں اسلام کس طرح بائی پولار یونٹی ہے، یعنی ڈویلزم کس طرح اسلام کے اندر ہے، اسلام انسان کے جسم اور انسان کے روح کو کس طرح ایڈریس کرتا ہے، انسان کی تعلیمات جس طرح انسان کے روح کو بات کرتے ہیں، انسان کے روح کو بہتر بنانے کے لیے بات کرتے ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کو بہتری کے لیے بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ اگزامپل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صلوات ہم لے لیں، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو پہلے وضو کیا جاتا ہے، جو بہت ضروری ہے نماز کے لیے۔ وضو کے اندر انسان کا جسم کا پاکیزگی کا ایک عنوان ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے، سجدہ رکوع کرتا ہے، تو وہ انسان کے روح کو پاکیزہ کرنے والی چیز ہے۔ تو انسان کو ہر موڑ میں، انسان کے ہر چیزوں میں اسلام انسان کو رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں، اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو لے کر اس کتاب کے اندر بہت تفصیلی کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ اور ایسٹ اور ویسٹ کے جو آئیڈیالوجیز ہیں، مشرق و مغرب کے جو نظریات ہیں، ان نظریاتوں سے سماج پر کتنا اثر پڑے گا، وہ نظریات کس طرح انسان کو اور معاشرے کو کس طرح وہ تباہ کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اس کتاب اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اسلام کا جو جامعہ تصور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اور دنیا کے جو نظریات ہے اس کو سمجھنے کے لیے، سماج کے اندر کس طرح اسلام کو امپلیمنٹ کیا جائے، ایک مثالی سماج کس طرح ہو، ایک مثالی اسٹیٹ کس طرح ہو، ان تمام چیزوں کے تعلق سے مصنف اس کتاب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بات کیے ہیں۔ تو ایک اہم کتاب ہے ہمارے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے، اور دوسرے آئیڈیالوجیز کو سمجھنے کے لیے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ بہت سارے سوالات ہمارے اندر ہوتے ہیں اسلام کو لے کر، سوسائٹی کو لے کر، انسان کے وجود کے لے کر، انسان کی زندگی کے مقصد کو لے کر، ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں اس کتاب کے اندر مل سکتا ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔